السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 14 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 47 کے مطابق، کیا تم نے نہیں دیکھا جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور اس کی پرچھائیاں داہنے اور بائیں جھکتی ہیں، اللہ کو سجدہ کرتی ہیں اور اس کے حضور ذلیل ہیں۔ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور کچھ زمین میں چلنے والا، اور فرشتے وہ غرور نہیں کرتے۔ ترجمہ تفسیر کے مطابق سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ طاعت و عبادت جیسا کہ مسلمانوں کا سجدہ اللہ کے لیے، اور دوسرا سجدہ انقیاد و خضوع جیسا کہ سایہ وغیرہ کا سجدہ۔ ہر چیز کا سجدہ اس کی حسب حیثیت ہے۔ مسلمانوں اور فرشتوں کا سجدہ سجدہ طاعت و عبادت ہے، اور ان کے ماسوا کا سجدہ سجدہ انقیاد و خضوع ہے۔ اسی آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے مکلف ہیں، اور جب ثابت کر دیا گیا کہ تمام آسمان اور زمین کی کائنات اللہ کے حضور خاضع اور متواضع اور عابد و مطیع ہے، اور سب اس کے مملوک ہیں اور اسی کے تحت و قدرت اور تصرف ہیں، تو شرک سے ممانعت فرمائی گئی۔ آیت نمبر 50 کے مطابق، اور اللہ نے فرما دیا کہ دو خدا نہ ٹھہراؤ، اور وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھے سے ڈرو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اسی کی فرمانبرداری لازم ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے؟ اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو، یعنی اسی کو پکارتے ہو ہر تکلیف میں اور ہر مصیبت میں، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور کوئی مددگار نہیں۔ اور جب تم سے برائی ٹال دی جاتی ہے تو تم ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتے ہو کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، تو کچھ برت لو کہ ان قریب جان جاؤ گے، اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم تم سے ضرور سوال ہونا ہے جو کچھ جھوٹ باندھتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہو، یعنی جیسا کہ حزایہ اور کنانہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ اگلی آیت میں بتا دیا کہ وہ برتر ہے اولاد سے، اور اس کی شان میں ایسا کہنا نہایت بے ادبی اور کفر ہے، یعنی کفر کے ساتھ یہ کمال بدتمیزی بھی ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو متعلقاً اولاد سے منزہ اور پاک ہے، اس کے لیے اولاد ہی کا ثابت کرنا عیب لگانا، اس کے لیے اولاد میں بھی وہ ثابت کرتے ہیں جو کہ اپنے لیے حقیر سمجھتے ہیں، یعنی کہ بیٹیاں۔ اگلی آیت کے مطابق سب کو ہلاک کر دیتا زمین پر چلنے والے سے کافر مراد ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں وارد ہے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے، یا یہ معنی ہے کہ وہ روئے زمین پر کسی چلنے والے کو باقی نہ چھوڑتا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو کوئی زمین پر تھا ان سب کو ہلاک کر دیا گیا، صرف وہی باقی تھے جو زمین پر نہ تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ معنی یہ ہے کہ ظالموں کو ہلاک کر دیتا اور ان کی نسلیں منقطع ہو جاتی، پھر زمین میں کوئی بے ادب باقی نہ رہتا۔ اگلی آیت کے مطابق، لیکن انہیں ایک ٹھہرے ہوئے یعنی کہ ٹھہرائے ہوئے وعدے تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے نہ آگے بڑھیں گے، اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناگوار یعنی بیٹیاں اور شریک یعنی جنت کفارے باوجود اپنے کفر اور بہتان کے اور خدا کے لیے بیٹیاں بتانے کے بھی اپنے آپ کو حق پر گمان کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوں اور خلقت مرنے کے بعد پھر اٹھائی جائے تو جنت ہم ہی کو ملے گی، کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم ہی سے چھوڑ دیے جائیں گے، اور ان کی زبانیں جھوٹوں کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، تو آپ ہی ہوا کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کو تک یعنی کہ برے اعمال ان کی آنکھوں میں بھلے کر کے دکھائے، تو آج وہی ان کا رفیق ہے، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری، یعنی قرآن شریف کے بارے میں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔